کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیا میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچ سکتا۔ نفرت کو ہزار موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، یہ بھی ایک خیر ہی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری آنکھیں، اس نے کہا اپنا راستہ پہچان۔ میں نے کہا میرا جگر، اس نے کہا چیر پھینک۔ میں نے کہا میرا دل، اس نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا درد، اس نے کہا پھر اس کی حفاظت کر۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ منزل پر جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے، خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائے کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں۔ ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے،
بشرط یہ کہ ہم انسان اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی وجہ سے رسوا نہیں کرتا۔ یہ دنیا بہادر اور دلیر لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے جیت لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر کوئی دلبر ہی نظر آتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں پر طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ چپ رہنا سیکھیں تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں۔ اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہیں۔ باکرامت ہیں بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو نہیں مٹا سکتا۔ جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی ہے اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے حل مل جائیں گے۔ انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔
لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لیں تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو، تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔ دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ اور اکتا جاؤ تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا۔ جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے منزل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بے منزل ہو اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے، قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے، اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہیں۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر
और शाकिर ही चढ़ सकते हैं। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। नियत का गुनाह नियत की तौबा से मुआफ़ होता है, अमल का गुनाह अमल की तौबा से दूर होता है, और तहरीर का गुनाह तहरीर की तौबा से ख़त्म हो जाता है। एहसास, वफ़ा, अपनाइयत, खुलूस, शफ़क़त, इंसानियत, इज़्ज़त और मोहब्बत, ये ऐसे उधार हैं जो वापस ज़रूर मिलते हैं। जितने राज़दार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। ऐ रब, अगर हम लोगों को दुख दें तो तू हमें ताकत दे कि हम उनसे माज़िरत कर सकें, और अगर लोग हमें दुख दें तो तू हमें ताकत दे कि हम उनको माफ़ कर सकें। जो शख्स तुम्हारे खून से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और मोहब्बत दे, तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। माफ़ी भी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए जितनी बदसूरती से किसी का दिल दुखाया हो। या रब, हमारे लिए ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसकी वुसाअत हमें हैरान कर दे, और जो नेमतें तूने हमें इनायत फरमाई हैं उनमें बरकत अता फरमा। हमारी मुश्किलात और हमारी परेशानियां हमारा राज होती हैं, उनका दूसरों के सामने इश्तिहार नहीं लगाते। कायनात वो है जिसे तूने बनाया, और सीधा रास्ता वो है जिसे तूने दिखाया। बस तू कदमों को फेर दे अपनी रिज़ा की तरफ, ऐ बुलंदियों के रब। गम का असर इंसान के दिल पर होता ज़रूर है, मगर परहेज़गार लोग शिकवा शिकायत नहीं करते। जिसकी नज़र में ख़ुद अपने नफ्स की इज़्ज़त होगी वो अपनी नफसानी ख्वाहिशों को बेहैसियत समझेगा। खून और रूह के रिश्ते ऐसे ख़ैमे नहीं होते जिन्हें जब चाहा नस्ब कर लिया और जब चाहा उखाड़ लिया। अल्लाह ने किसी शख्स को भी उसके रिश्तेदार या लोगों को खुश करने के लिए पैदा नहीं किया। खुदारा वसीला बने, खुदा नहीं। दूसरों की ज़िंदगियों का फ़ैसला अपने हाथ में लेना छोड़ दें, अपनों की ज़िंदगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दें, क्योंकि जहाँ भी कैदी बनाने की कोशिश की जाएगी आज़ादी ज़रूर जन्म लेगी। वो दिल कितने खूबसूरत होते हैं जिनमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होता, बस मोहब्बत, शफ़क़त और भलाई के जज्बात होते हैं। ऐसे दिल बहुत कीमती और अपने और सब के लिए सुकून और आफ़ियत का सबब होते हैं। अपने दिलों पर मेहनत कीजिए कि उनको ऐसा ही कीमती और पुरसुकून बनाएं। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक न एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। जब इंसान महदूद ख्वाहिशों और ज़रूरतों का पाबंद होता है तो उसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। अच्छी यादों का उसूल है कि वो अक्सर बुरे वक्त में आती हैं, और बुरे वक्त का उसूल है कि वो शर्म नहीं करता, बस शर्मिंदा करता है। अनमोल वो होता है जो बिकता नहीं है, उसको कोई ख़रीद नहीं सकता। किसी की मोहब्बत की तमन्ना उसको ग़ुलाम नहीं बना सकती, किसी की तारीफ़ की चाह उसको रुसवा नहीं कर सकती। अल्लाह ने आपके चेहरे को वही रंग दिया है जो वो चाहता था। अल्लाह ताला ने आपकी हड्डियों को उतना ही ऊंचा छोटा बनाया है जितना कद वो आपको देना चाहता था। आमाल आपके जो भी हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरतें उसने सबसे अच्छी बनाई हैं। सभी मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन अपनी जानों से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले चंद ही हैं, और वही हैं जो कामयाब होते हैं। सिलवटें और तरह की हैं तेरे चेहरे पर, दुख यकीनन तेरे दुनिया से निराले होंगे। अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बान करने का नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठकर बेटे को कुर्बान गाह तक ले गए। बेटे की गर्दन पर छुरी रखने से पहले उनको बेटा लौटा दिया गया था। आपको भी हराम छोड़ने पर हलाल का इनाम जल्द मिलेगा। इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब उसका दिल किसी चीज़ की गवाही दे रहा हो मगर उसकी ज़बान खामोश हो। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुमने एक नेकी की है, और इस नेकी का अज्र अगर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा तो अगली दुनिया में ज़रूर मिल जाएगा। एक वक्त आएगा कि जब तुम्हें हर चीज़ की समझ आ जाएगी
پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اپنی سرکش خواہشات سے جہاد کرو تاکہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک سکو۔ خواہشات نفسانی کے ساتھ جہاد کرنا دشمن سے جہاد کرنے کی طرح واجب ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر بس اللہ سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر تم خود اس کی طرف چل کر نہیں جاؤ گے تو وہ کوئی غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف واپس بلا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جاہل کی زندگی اور عقل مند کی موت پر دنیا ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ مومن دولت مندی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی گندگی سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ گناہ سے بڑا گناہ پر قائم رہنا ہے۔ مضبوط شرط کے بغیر موت کی آرزو بیکار ہے۔ کسی کی اچھی بات اس کے عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک دوست اچھا ہو تو 1000 دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح کہنا شروع کر دو گے تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں غلطی کرو گے۔ جس کو حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ دوسروں کو نیک کام بتلانا انسان کو نیک کام کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت کو پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ بہتر ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ انصاف کرے۔ کوئی بھی لباس کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اس دنیا سے صرف 2 طرح کے لوگ ہی آزاد ہیں، ایک دیوانے اور دوسرے مردے۔ کچھ لوگ عقل مندوں میں رہ کر بے وقوف بن جاتے ہیں۔ کئی بار مجبوریاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔
دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کرو، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ سیکھو ایسے کہ سکھا سکو۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر۔ کئی مرتبہ لوگوں کی ہمدردی ہمارا نقصان کر دیتی ہے۔ ایسی ضرورت میں مبتلا ہونے سے بچو جس میں شرمندگی ہو۔ کوئی بھی اس سے خوش نہیں اور وہ خود سے پریشان ہے۔ لفظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن لہجہ یہ تکلف نہیں کرتا، اور رویے تو ہوتے ہی سچے ہیں۔ خدا پر ایمان لانے کا سبب موت کا تصور ہے۔ اگر موت پر قابو پا لیا جائے تو تمام انسان ملحد ہو جاتے۔ ضرورت مندی نفس کے لیے ذلت کی وجہ ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم اور فکر کو بڑھانے والی ہے۔ امید ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور آدمی کی طویل زندگی اس کے لیے عذاب بنا دیتی ہے۔ بے موقع شرم کرنا روزی کو روکتا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ قوموں کی بلندی بلند ہمتوں سے ہے، نہ کہ بوسیدہ ہڈیوں سے، یعنی مرنے والوں پر فخر کرنے سے بلند مرتبہ نہیں ملتا۔ سنو تاکہ جان لو اور خاموش رہو تاکہ محفوظ رہو۔ جو کسی علم کو نہیں جانتا وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ امید غافلوں کے دلوں پر شیطان کی حکومت ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھ، کیونکہ اگر تو ان کو خوش نہ رکھ سکے تو تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ عقل مند ہمیشہ رنجیدہ اور غمگین رہتا ہے۔ یہ دن تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، لہٰذا ان کو بہترین اعمال سے بھر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ احتیاط کو چھوڑ دینا بہادری کے لیے آفت ہے۔ سب سے زیادہ پہنچی ہوئی نصیحت مرنے والے کے گرنے کی جگہوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اعمال نیتوں کے ہی پھل ہیں۔ دوست ایک جان ہے جبکہ وہ جدا جدا جسموں میں ہے۔ دنیا روتے ہوئے انسان کا کہا ہے۔ عقل مند اپنی لذتوں کا خود دشمن ہوتا ہے۔ مراد کا پا لینا ایک تسلی ہے۔ علم زندگی بھی ہے اور شفا بھی۔ عبادت کی آفت ریاکاری ہے۔ جاہل کی سلطنت اس کے عیبوں کو سب کے سامنے لا دیتی ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس کی وجہ بنتی ہے۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو وہ یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آنسو جو خدا کی حضوری میں بہتے ہیں ان کی قدر بیش قیمت موتیوں سے بھی زیادہ ہے۔ خدا مخلوق کا حساب ایک ہی وقت میں اس طرح لے گا جس طرح سب کو رزق ایک ہی وقت میں دے دیتا ہے۔ جو ڈر اور خوف پر سوار ہو جاتا ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے غم اس کی ہمت کے برابر ہوتے ہیں اور اس کی غیرت اس کے ننگ اور عار کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور بزرگ کی رائے میرے نزدیک ایک نوجوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ خواہش سے جنگ کرنا عقل کی سردار ہے۔ ہر وہ شخص مشغول ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم ہے۔ مر جانا راز کو ظاہر کر دینے سے بہتر ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کمین اپنے گزشتہ احسانات کو قرضہ سمجھ کر ان کا تقاضا کرتا ہے اور انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کی فضیلت اس کی عقل میں ہے۔ علماء سے کسی نے اتنی دشمنی نہیں رکھی جتنی جاہل رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ماننے سے انکار نہ کر دینا، بلکہ یہ سوچ کر اس پر غور کرنا کہ تم ناسمجھ ہو۔ عقل مند شخص
اپنے جیسے ہی کو پسند کرتا ہے۔ حکومت اور انتظام مردوں کے لیے میدان آزمائش ہے۔ کتنے ہی ڈھونڈنے والے نا امید ہو گئے اور کتنے ہی نہ ڈھونڈنے والوں کو روزی دے دی گئی۔ اپنے اندر کو خراب کر لینا بھی ایک مصیبت ہے کہ یہی مصیبت اور بلاؤں کا سرچشمہ بن جائے گا۔ قدرت اور طاقت کی آفت نیکی نہ کرنا ہے۔ وعدہ ایک مرض ہے جس کی صحت اس کے پورا کرنے میں ہے۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ امانت داری کی بربادی خیانت دار کی اطاعت میں ہے۔ جس چیز کا ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے وہ امانت ہے، چاہے اس کو چھپائے رکھنے کا تقاضا کیا گیا ہو یا نہیں۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ دلوں کی زینت اخلاص ایمان اور اسلام کی زینت اچھے عمل میں ہے۔ صبر انسانی فطرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ امید سیراب کی مانند ہے، ہر دیکھنے والے کو دھوکہ دیتی ہے، اور جو اس سے امید جوڑتا ہے اس سے وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی مدت کا مالک نہیں ہے اور وہ اپنی امید کو لمبا کرتا جا رہا ہے۔ آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے ملا ہوگا۔ جو اپنے درد کو 3 روز تک چھپاتا ہے اور خدا سے اس کی شکایت کرتا ہے تو خدا ہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر کر اور اپنے بھائی کا عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ امید کو جھوٹا سمجھو اور اس پر یقین نہ کرو، کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور امیدوار دھوکے میں ہے اور فریب میں پڑا ہوا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بے شک تم آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے زیادہ ضرورت مند ہو بنسبت اس کے کہ دنیا کے گھر کو آباد کرو جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید شخص وہ ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بدن کو گھلا دیا اور تقدیر نے اسے اس کے ارادے کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا میں حسرت کے ساتھ گیا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بخشا جائے گا۔ عقل مند جب خاموش رہتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا بلکہ فائدہ بن جاتا ہے۔ آدمی کی سوچ اس کی عقل کا ترازو ہے اور اس کے کام اس کی اصلیت کے نشان ہیں۔ دنیا سانپ کی مانند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہے جو جان سے مار ڈالتا ہے۔ آدمی میں یہ 5 چیزیں بڑی بری ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تنہائی عبادت گزاروں کے لیے آرام اور سکون کی وجہ ہوتی ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ بہترین دعوت دینے والا وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز سے نہ جڑو جو آپ کی نہیں ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو
وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پا لینے کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو معاف کر دو۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو دے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے کر رحمان سے منہ پھیر لیا ہے۔ قیامت کے دن اسی کو امن اور امان حاصل ہوگا جو خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اللہ کا ذکر نیک اعمال کے لیے روح کی طرح ہے۔ ذکر کے بغیر عمل اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ کثرت دعا، تھوڑی گفتگو، کم سونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ جب دل دوسری طرف مشغول ہو اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو، ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ تم لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کھلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنا پڑے۔ لوگوں کے دل برتنوں کی مانند ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہ کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہی ہیں۔ ان چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ رب العزت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ احسان، نہ عزت، نہ ذلت۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوششوں کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں خوشی اور غم دریا کے دو کناروں کی طرح برابر چلتے ہیں۔ اگر آپ بہترین سے نوازے جائیں گے تو بدترین سے آزمائے بھی جائیں گے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اللہ کا فضل مقام اور عزت بخشتا ہے۔ اور تم بہتر کو روتے ہو، اللہ بہت کریم ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین سے بڑھ کر کرتا ہے۔ پھر نئے زمانے کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ زمانہ بھی، حیرت کیسی۔ بدحواس دوڑنے سے پر اعتماد چلنا زیادہ بہتر ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جنہیں زمانے کی فکر ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ زمانہ ان کی فکر کرے۔ یہ التجا، دعا، یہ تمنا فضول ہے۔ سوکھی ندی کے پاس سمندر نہ جائے گا۔ عقل مند آدمی کبھی بھی کوئی بڑا کام نہ تجربے کار کو نہیں سونپتا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت آئے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل لگا لے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ خاص سے عام کر دے ہر ناقدردان کو،
خدا سے عشق کریں گے تو سب آپ کا، مخلوق کے چکر میں نہ مخلوق آپ کی نہ خدا آپ کا۔ حجاب اور نقاب بے معنی ہے اگر آپ نے اپنے خیالات کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے۔ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹی توبہ ہے۔ میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، اے کاش میری آنکھ اور کان نہ کھلے ہوتے۔